اللهم صل على سيدنا محمد وعظمته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمام فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے حج کے متعلق کچھ باتیں کہنے سننے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا، اور ہمارے جن والوں میں دوست احباب میں کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے بلا رہے ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کی ناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا. ایسا نہیں کہ اس سے پہلے تعمیر ہوئی تھی. روایت میں آتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر زمین پر اتارا. پھر پرماننٹ طواف ہوتا رہا. طوفان نوح کے وقت میں وہ مکان کو اٹھا لیا اللہ نے آسمانوں پر. پھر اس جگہ پر انبیاء آتے، تمام انبیاء علیہ السلام نے اس جگہ کا گھر نہیں تھا لیکن طواف کرتے تھے. پھر جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ نے دنیا میں بھیجا، سارے انبیاء نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا. کعبہ کا معنی ابری ہوئی چیز، اسی لیے بتایا قرآن مجید میں بتایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پیر دھونے کا حکم. چوکھنا اسے کعب بولتے ہیں. پیر جو پہنے نا یہ جو ابری ہوئی اسے کعب کہتے ہیں. کعبین دونوں پیر چوکھنے سمیت دھونا ہے، وضو میں فرضوں میں ہے. قرآن مجید میں بتایا وہ کعبہ ابری ہوئی جگہ، ابری ہوئی چیز. زمین سے پہلے پورا پانی تھا. اس زمین کی ابتدا روایت میں آتا ہے اسی جگہ سے اللہ نے ابتدا فرمائی. پھر ساری زمین کو پھیلا اللہ تعالیٰ نے. ساری دنیا کی بیچ وہ کعبہ ہے. پوری دنیا کو ناپنا ہو تو ناپ لو، ساری دنیا کی بیچ زمین کی بیچ کعبہ ہے. اللہ نے پھر اس وقت زمین کو وہاں سے پھیلایا. سوال یہ ہوتا ہے جب اللہ نے زمین کو پھیلایا تو پھر ہمارے اور درمیان میں ایک سمندر بھی آ جاتا ہے. ہندوستان اور عرب کے اندر سمندر ہے، پھر ادھر درمیان میں سمندر ہے. یہ کیا اللہ وہاں پھیلایا، پھر اٹھا کر چھوڑا، پھر وہاں پھیلایا، وہاں پھیلایا. علماء فرماتے ہیں زمین کو اللہ نے پورا کا پورا پھیلایا. پھر حالات ایسے ہوئے کہ زمین جو ہے کٹتی رہی، الگ الگ حصوں میں تقسیم بعد میں ہوئی، لیکن اللہ نے جب بنایا تو ساری زمین کو ایک ساتھ بنایا. حالات کیا کرو اللہ کو معلوم. بعضوں پہلے طوفان نوح میں پانی آئے، اس کی وجہ سے اللہ کو معلوم، وہ ہمیں معلوم اس پر پڑھنے کی ضرورت نہیں. بہرحال وہ زمین کی ابتدا وہاں سے ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، اللہ نے حکم فرمایا لوگوں میں اعلان کرو. اس وقت جو ہے کعبۃ اللہ کی ارد گرد قبیلہ جرہم آباد تھا. ایک قبیلہ، چھوٹا قبیلہ آباد تھا. وہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے آباد ہوا. پانی دیکھا تو وہ قبیلہ ان سے اجازت مانگے، اما اگر اجازت ہے تو ہم اپنا مکانات یہاں بنائیں گے. حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی تو وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا. اس قبیلے کے علاوہ کوئی دوسرا قبیلہ نہیں تھا، کوئی بڑی آبادی اس وقت مکے میں نہیں تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا حکم سارے لوگوں تک پہنچانا ہے، ساری دنیا تک پہنچانا ہے. میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ حکم ہوا کہ تمہاری ذمہ آواز کا پہنچانا ہے، آواز لگانا ہے. ہماری ذمہ آواز کا پہنچانا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سن کر آواز کو لگایا،
وہ آواز ساری دنیا تک پھیلی اور علماء فرماتے صرف ساری دنیا نہیں بلکہ عالم ارواح تک پہنچی۔ اس وقت جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ دنیا میں اسے اللہ تک اتنے حج نصیب فرمائیں گے۔ کوئی 20 کوئی 5 کوئی 2 کوئی 40 کوئی 50 اتنی مرتبہ حج نصیب ہوگی۔ لیکن درمیان میں ایک بات سنو اور سے علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ اس کو حج نصیب ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ ان میں حج مقبول ہو جائیں گے، یہ گارنٹی نہیں دی گئی، بلکہ حج تو نصیب ہو جائیں گے۔ حج مقبول ہونے کے لیے آقا نے اس کی تاکید فرمائی اور یہ فرمایا حج مقبول کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، اللہ سے مانگو، گناہوں سے بچو۔ اس کی تاکید بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج میرے لیے کرو، حج میرے لیے، وللہ، اللہ کے لیے حج کرو۔ اگر جب حج مقبول ہو گئے تو حضور کی تاکید کی ضرورت نہ تھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی توجہ بندوں کو دلانے کی ضرورت نہ تھی۔ جب حج مقبول ہی ہے تو پھر اس کے بارے میں بار بار بتانا، تاکید کرنا اور ترغیب دینا، تنبیہ کرنا ضرورت نہ تھی، بلکہ محض کیا فرمایا حج تو نصیب ہو جائیں گے۔ اب حج نصیب ہو گئے تو اس کو مقبول بنانے کے لیے بندوں کی ذمہ داری دی گئی، اس کو مقبول بنانے کے لیے کوشش کرو۔ کیا کرو؟ کوشش کرو اس کے لیے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اعلان تو ہو گیا، لبیک تو کہہ دیا، اب فرمایا لبیک جب کہا تو اب جب اللہ حج نصیب فرما رہے ہیں، اب تیری ذمہ داری ہے کہ حج جو ہے عاشقانہ سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ حج میں آدمی کو سرے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، خوشبو کا صابن استعمال کرنے کی اجازت نہیں، خوشبودار چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے فرمایا جب نماز کے لیے آؤ بن ٹھن کر، کیا پاک صاف لباس میں آؤ، فٹ بن کے آؤ۔ فرمایا کاہلی سے نماز نہ پڑھو، سستی سے نماز نہ پڑھو۔ شریعت نے بتایا کہ کم مسئلہ ہے، بھوک زیادہ آدمی کو لگی ہوئی ہے، فرمایا کھانا پہلے کھا لے پھر نماز پڑھ۔ اس لیے بھوک جب لگی ہوئی ہے تیرا سارا کا سارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ بولو، کسی کو بھوکے کو پوچھے کرتے چاند کیسا ہے؟ گول روٹی کی طرح ہے، گول بولا کیسا بولا؟ گول روٹی کی طرح۔ جس پیٹ میں بھوک لگی تو کیا بھی کا دکھ رہا ہے؟ چاند کی روٹی نظر آ رہا ہے۔ چاند کیسا ہے؟ گول روٹی کی طرح ہے۔ اللہم اکبر مرحبا۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے سفر میں گئے لوگوں کی نماز کا وقت ہو گیا، بھوک لگی تھی، کسی نے فرمایا چلو جلدی جلدی نماز پڑھ لے پھر اطمینان سے کھانا کھائے۔ حضرت نے فرمایا نہیں نہیں، جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے ہم نماز پڑھیں گے۔ سمجھے بات؟ کیا بولا؟ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھا لو۔ جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فرمایا پاک صاف کپڑے، شرط ہے یہاں سے اوپر پھٹا ہوا نہ ہو، پھٹ گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ پیشاب پاکنے سے پاک رہے، کپڑے صاف رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بندے کے اوپر دیکھنا اللہ یہ پسند کرتے ہیں۔
اور فرمایا جمعہ میں غسل کر کے آؤ، عیدیں میں غسل کر کے جاؤ، پاک صاف کپڑے پہنو، عمدہ کپڑے پہنو۔ لیکن حج کے بارے میں فرمایا تمہارا وہاں پر یہ محبت کا سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے، وہاں پر اس طرح کپڑے نہ پہنو مجنون لگے، بس تمہیں میں ہو میری یاد رہے اور تمہیں کوئی چیز یاد نہ رہے، میرے لیے سفر کرنا ہے، محبت بھرا سفر ہے۔ جب میں تم کو اجازت دے رہا ہوں آؤ، لیکن یاد رکھے میرے لیے تم کو آنا ہے، میری محبت میں آنا ہے، محبت نہیں ہے تو تمہیں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ محبت نہیں ہے تو تمہیں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک اللہ حاضر حاضر، تو بلایا میں آ گیا۔ کیا تو بلایا میں آ گیا، لبیک اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جب یہاں سے جیتا ایئرپورٹ میں اترے تو سامان کی تفتیش ہوتی ہے، ہوتی کہیں ہوتی جاتے ہیں انہوں منڈی میں ہلاؤ، جو منڈی میں ہلانی اللہ ان کو بھی توفیق دے دے۔ آمین بولو، بولا میں نے کہا ماشاء اللہ صلیح جاتے ہیں، ہمارا صلاح بھی نکل جاتا ہے، اللہ قبول کرے۔ معمولی بات نہیں ہے، آگے سنو، سامان کی تفتیش ہوتی ہے، سامان تفتیش سے گزرا وہ تو زیادہ ہو رہا ہے، چیکنگ، اور آدمی کی بھی چیکنگ ہوتی ہے، ہوتے ہیں بھائی پورا باقی کیا ہے، کیا تو لگ گیا کی، کیا تو لگ جا رہا کی، چورا میں جا رہا کی، کیا تو اندر میں گیا کی، سارے کا آپریٹ سکیننگ ہوتا ہے، ہوتا ہی ہوتا بھائی ہوتا ہے، پھر پڑھنا ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے۔ سامان کی بھی تفتیش ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے، کیا تو کوئی غلط چیز لے جا رہا کی نہیں لے جا رہا۔ جسم کی تفتیش ہو گئی، سامان کی تفتیش ہو گئی، تمہاری اندر کی روح کی تفتیش باقی ہے۔ اللہ نے اس کا بھی سامان مہیا کر رکھا ہے، اللہ نے اسے بھی رکھا ہے۔ سنو سب سے باتیں کیا ہے؟ دعوت و محبت کا لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا، حکم ہے جب پہنچو، جب تم پہنچے مکہ میں دیوانہ وار کہتے چلو، کہتے لبیک لبیک کہتے چلو، کہاں تک کہنا؟ حجر اسود کے قریب تک جب طواف شروع کرتے ہیں اب لبیک بند کر دو تم۔ کیا حضرت حاجی صاحب، حاجی صاحب بیٹی ماشاءاللہ، اب کعبہ کا طواف شروع کرتے اب لبیک کی ضرورت نہیں، بلکہ طواف کی جو دعائیں ہیں تم کلمہ یا دیگر کلمہ ربنا آتنا وغیرہ اب وہ پڑھو، اب لبیک کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ اب کعبہ کے قریب پہنچ گئے، اب تمہاری اسکیننگ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کو دو آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے، جس نے ایمان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو رضا کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جس نے اس کو چھوا، جس نے اس کو چوما، جس نے اس کو بوسہ دیا، جس نے اس کو ہاتھ لگایا۔ چلو آگے بتا دو، ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھ لگانے میں بھیڑ اتنی ہوتی ہے، اتنی زیادہ دور ہوتی ہے، علماء فرماتے کیا تو کیا، اٹھا تو محشر میں اٹھا سنے، لیکن کیا کرنا؟ مجبور آدمی ہوتے ہیں، معذور آدمی ہوتے ہیں، کمزور آدمی ہوتے ہیں، فرمایا دور سے استعلام کر لو، ہاتھ دکھا دو، بسم اللہ الحمدللہ بوسہ دے دو، یہ بھی تمہیں وہی فضیلت ملے گی جو چھونے کی فضیلت ہوتی ہے۔ آپ محبت میں چھونا کرتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اللہ نے جنت سے اتارا پتھر اگر کسی کو چھونا، ہاتھ لگانا اگر نصیب نہ ہوا، وہ اپنا دل کو چھوٹا نہ کرے بلکہ دور ہی
سے سلام کر لینا، دور سے اشارہ کرنا، یہ بھی وہی کام دے گا جو چھونے کا کام دے گی۔ اس کا نہیں بتا رہا ہوں، اور دوستوں اس بات کو تماشا نہ لو، کعبہ کا طواف تماشا نہیں ہے، چھونا تماشا نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا، تشریح میں فرمایا، صراط پر گزرنا آسان کام ہے، جبکہ وہ آسان کام نہیں، مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل، اس سے کہیں زیادہ امتحان کعبہ کا طواف کرنا ہے، جس کو لوگوں نے آج سرسری ایک تماشا بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود کو اللہ نے آنکھیں بھی دیا ہے، زبان بھی دیا ہے، اور فرمایا جس نے اس کو محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جس نے اس کو ہاتھ لگایا، بوسہ دیا، اللہ، اور کون نفاق کے ساتھ کیا ہے، کون ریاکاری کے ساتھ کیا ہے، کون دکھاوے کی نیت جس کے اندر کی، سارا کا سارا اسکیننگ اس کے اندر ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی دن گواہی دے گا، یا اللہ فلاں تیرا بندہ فلاں سال حج میں آیا تھا، اس کے اندر اخلاص تھا، ایمان تھا، تیری رضا کے لیے کیا، وہ اس کو قیامت کے دن بتا دے گا۔ فلاں تیرا بندہ ریاکار تھا، ایمان اس کے اندر نہیں تھا، اس کو بتا دے گا۔ فلاں بندہ دکھانے کے لیے حج کیا تھا، اس کے بارے میں گواہی دے، فلاں فلاں کا بیٹا دکھانے کے لیے، واہوائی کے لیے اس نے کیا تھا۔ فلاں تیرا بندہ اندر اس کے اندر خلوص نہیں تھی، تیری محبت نہیں تھی، اس کو وہ بتا دے گا۔ بہرحال خلوص جو تھا، نیکی جو تھی، اچھائی کو قیامت کے دن بتا دے گا، برائیوں کو بھی وہ قیامت کے دن بتا دے گا۔ یہاں پر اس کی جانچ ہو رہی ہے، تیرے جسم کی تفتیش ایئرپورٹ پہ ہو گئی، اب تیری روح کی، تیرے اندر کی تفتیش جو ہے الحجر اسود کے پاس وہاں پر تیری ہو رہی ہے۔ سب کا ڈاٹا جمع ہو رہا ہے، کوئی تو سنتے نہیں رہا۔ جب سے دنیا بنی قیامت تک کے لیے کتنے جی بی کے اندر نہیں رہا، جی بی کا تو معلوم ہے، جی بی لوگ بن رہی، وہ اتنا ڈاٹا محفوظ رکھا، قیامت تک کے لوگوں کا ڈاٹا محفوظ رکھے گا، وہ ہینگ ہوتا نہیں، وہ سسٹم خراب ہوتا نہیں، وائرس نہیں ہوتا اسے، کچھ بھی نہیں، سارا کا سارا جمع ہے۔ جتنے لوگ پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ، تمام کروڑ لوگوں کا نام اور باپ کا نام بھی بتا دے گا کہ فلاں فلاں نے حج کیا تھا، فلاں نے عمرہ کیا تھا، فلاں ایسا کیا تھا، اس کی اندر کی نشانی کر لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ایک شیخ صاحب کے پاس ان کا مرید، پیر صاحب کے پاس ان کا مرید پہنچا، مطلب نمازی، دیندار، جسے خدا و رسول کا واسطہ نہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کے حکم سے، خدا کا جو حکم پر چلنے والا، ولایت کی وہ معتبر جو حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ فرمایا میں نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا، فرمایا آہ کی تھی، اور فرمایا اللہ اکبر، جانتا ہے تو کعبۃ اللہ کا اور حجر اسود کو چنائتا ہے، وہ یا خدا کے ہاتھ کو چنا ہے، تمہیں معمول سمجھا رکھا ہے اس کو۔ ایک سوال ہوتا ہے، جب اس کا ظاہری ہو گیا، پھر حالات اللہ تعالیٰ بدل حالات بتانے کے لیے کہ تیرے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہے نہیں ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حالات وہاں پر رکھے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات کر رکھے ہیں۔ نماز میں خود کعبۃ اللہ میں نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو عورتوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، مردوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے اجازت مانگی، حضور نے فرمایا تمہارا گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، جبکہ اس عورت نے کہا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے ظاہر نبی کے پیچھے نماز پڑھنا کتنی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا تمہارا گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، سمجھے؟
جب نماز کا وقت ہوتا ہے عورتوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے مدینے میں بھی نماز میں الگ، مکے میں بھی کیا کرتے ہیں، نماز صلاح کر کے جا کے پولیس والے کیا کر دیتے ہیں، عورتوں کو الگ کر دیتے، ان کی نماز کی جگہ الگ، ان کے قرآن پڑھنا ان کا الگ، ان کے سب چیزیں الگ الگ کر دیتے ہیں۔ جب یہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، طواف الگ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا سمجھے؟ طواف تو مل کر کرتے ہیں عورتیں بھی، ایسا بھی ہو سکتا تھا، اللہ کیا پتہ نہیں آئندہ کسی بھی ہونے والی ہے، قیامت کے بعد کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ اللہ کو چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا حوالہ دیتے کہ دن میں مرد حضرات طواف کریں گے، راتوں میں عورتیں کریں گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جاتا تو موجودہ دور کی حکومت بھی اس بات پر پابند ہو جاتی، قانون لگا دیتی، لیکن وہاں پر دیکھا جاتا مرد حضرات بھی ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، عورتیں بھی طواف کرتے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ تیرا امتحان ہو رہا ہے کہ تیری نظر کہاں پر جا رہی ہے، تیرے دماغ کے خیالات کہاں جا رہے ہیں، خدا کا خوف کر رہا ہے یا وہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے تیری نظر عورتوں کی طرف جا رہی ہے۔ امتحان تیرا ہو رہا ہے وہاں پر کہ تو خدا کا خوف تیرے اندر جمع ہوا نہیں ہوا، کہ تیری نظر کہاں پر جا رہی ہے، تیرا دماغ کا خیال کہاں جا رہا ہے، تیرے دل میں کیا وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے تو نے جو محبت کا دعویٰ، میری محبت کا دعویٰ کیا تھا، لبیک اللہم لبیک کہا تھا، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر ہوں، میں حج کرنے کا مقصد تو ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے بتایا گیا بیوی سے جو ہے محبت کی بات کرنا، ان بے حجابی کی محبت میں لڑنا نہیں، بلکہ نرمی کی بات الگ ہے۔ بے حجابی جو میاں بیوی کے آپس میں محبت کی بات، بے حجابی کی بات میاں بیوی کے لیے جائز ہے، اجنبی کے لیے ناجائز تھی، لیکن وہاں پر فرمایا حج کے موقع پر بیوی کے ساتھ بھی وہی بے حجابی کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہم اکبر کبیرہ، بیوی سے بے حجابی کی اجازت نہیں، ادھر لگانے کی اجازت نہیں، سرے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، سارا کا ساری چیزیں طرف تو جو آیا ہے اللہ کے لیے آیا ہے، محبت میں آیا ہے، دیوانگی میں آیا ہے، تجھے کیا خبر کہ تو دنیا سے تمہیں کیا واسطہ، تو ہے تیرا رب ہے، اسی لیے تو کہا لبیک اللہم لبیک۔ تو سمجھے تو بولا جو نہیں کر رہے، چلو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا محبت کی، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اس لیے تیرے لیے حاضر ہوں، اللہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ، سلے سے کپڑے لے لینا دیوانہ، اور فرمایا کہ چپل لاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیوانے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن فرمایا وہ زمین بڑی خطرناک زمین، پتھریلی زمین ہے، چپل نہیں ملا تجھے سیاہ لگ جائیں گے، تجھے چوٹ لگ جائے گی، زخم لگ جائیں گے، فرمایا ایسے چپل پہن کہ اوپر کی ہڈی نظر آئے، دور سے نظر آئے کہ چپل بھی تیری محبت سے نہیں پہنا۔ اچانک کالا ہے، ایمرجنسی کس کا نقصان ہے تمہارے خاندان میں، فوراً وہ کیا کرتا ہے، کپڑے پہ لگ جاتا ہے، اللہ کی سوٹ لاؤ، مولا میرا تو پگڑی لاؤ، وہ قرآن میں وہ اچھے سنا وہ سنا پیتا، وہ سے چپل پہننے کے لیے اچانک بھاگتا ہے، اللہ تو بلائے میں آ گیا، یہ ہے فرمایا ایسے چپل پہننے کی اجازت نہیں کہ پیر کی انگلی کی ہڈی چھو جائے، اجازت نہیں ہے، اوپر کی ہڈی پیر کی اوپر کی ہڈی وہ نظر آنا چاہیے،
یہ محبت کا سفر ہے، تو وہاں پر تو پہنچا ہے، تیری نظر تیرے گناہ کے خیالات اگر وہاں پر بھی آئے تو تو جھوٹا ہے، تو اللہ کے لیے نہیں آیا ہے، تو عشق بازی کرنے کے لیے آیا ہے، تو گناہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو زنا کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا ہے، تو اللہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ تیری جو اس فہمی ہوئی تھی اس کو اللہ نے وہیں پر بتا دیا کہ قیامت کا انتظار تو بعد میں کر، قیامت میں تو بعد میں تو پتا چلے گا، دنیا میں ہم تجھے بتا دیتے ہیں کہ تو کس کے لیے یہاں پر آیا ہے، عورتوں کے لیے آیا ہے، لڑکیوں کے لیے آیا ہے، یا میری محبت میں آیا ہے، تجھے اللہ وہیں پر بتا دیتے ہیں۔ یہ بات پر امتحان اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، جس کو ہم لوگ سرسری ادھر دیوانہ دیکھا، ادھر دیکھا، وہاں دیکھا، وہ کنفیوژن چل رہا ہے، میں تب بھی پہلے آیا تھا، میں پیدا ہونے سے پہلے تب بھی ہوا تھا، اب بھی ایسا ہے، یہ باتیں کرتے ہوئے چل رہا، ڈرتے ہوئے طواف کر، خدا کا ڈر ہے، تیرے اوپر نظر خدا کی نظر ہے، تیرے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو تو کس لیے آیا ہے؟ اس لیے فرمایا اگر اللہ کے لیے حج نہ ہو تو اس کے حج اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، ذرہ برابر بھی اجر، ایک نیکی تو دور کی بات اجر نہیں بلکہ اس کا الٹا گناہ ہوتا ہے۔ فرشتے بدوا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کیا ضرورت تھی، یہ کعبہ ہے اور یہ حرم ہے، پاک حرم ہے، نبی کی پیدائش اس جگہ پر ہوئی، تمام انبیاء کے قدم مبارک یہاں پر آئے، تمام اولاد کتب یہاں پر آئے اور نیک لوگ یہاں پر آئے ہیں، ان کے قدم مبارک یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور سرکار انبیاء علیہ السلام کی پیدائش تھی، انہوں نے یہاں پر کعبہ کا طواف کیا، تجھے کیا ضرورت تھی، تو ناپاک اور تیرے ارادے ناپاک تھے، جب اپنی جگہ پر تھا، اپنے مقام پر تھا، اپنے ملک میں تھا، اس جگہ کو تو نے ناپاک کر دیا، وہ بیوقوف، تجھے ضرورت نہیں تھی، یا بس نہیں ہوا، تو اس حرم مکی کو پاک جگہ کو دی، تو یہاں پر جو ہے اس کو بھی ناپاک کرنے کے لیے آئے، کیا ضرورت تھی؟ کعبہ کے جو اطراف کی طواف کرنے والے فرشتوں پر لعنت دیتے ہیں، جس جگہ پر جس زمین کے حصے پر اس کے پیر پڑے وہ زمین اس کو بدوا دیتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے پاک بنایا ہے، یہ ناپاک مجھے ناپاک کر رہا ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کی نگاہیں خراب ہے، وہ بدوا دیتے، اور لوگ جن کا حج مقبول ہوا ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ تو اللہ کی طرف سے رحمت کا خزانہ، نیکیوں کا خزانہ لے کر آتے ہیں، یہ بدبخت یہ جو ہے نیکیوں کے خزانے کے بجائے گناہوں کے انبار کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بتایا، علماء نے ایک مثال دے دی، جس کا حج مقبول ہوا واپس آ کر اپنے مقام میں خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، نماز نہیں تھی، نماز آ گئی، جھوٹ بولتا تھا، لوگوں کو ڈباتا تھا کاروبار میں، سب چھوڑ دیا، زبان کا غلط استعمال کرتا تھا، سارا چیز چھوڑ دیا، اچھی باتیں کر رہا ہے، محبت کی بات کر رہا ہے، نرمی کی بات کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا تو روزہ رکھ رہا ہے، حج زکات نہیں دیتا زکات دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کسی کی مدد نہیں کرتا مدد کر رہا ہے، شریعت مطہرہ کے موقع زندگی گزارا، قرآن کی تلاوت اٹھاتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ساری زندگی اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع چل رہی ہے، سمجھو اس کا حج مقبول ہو گیا، اور یہ کعبۃ اللہ سے آیا ہے کہ نیکی کا مال لے کر آیا ہے، لیکن وہ آدمی جس کی زندگی پہلے جیسی تھی ویسی کرتی ہے، دوبارہ سود لے رہا ہے، بٹی کھا رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، لوگوں کا ہڑپ رہا ہے، مال کو ختم کر دے رہا ہے، میرا تیرا بھی میرا تیرا بھی ملے تھے، اس طرح وہ جس کی پرانی عادت ہے وہی اس کی تم تیری ہے، فرما اس کا حج یہ علامت اس بات کی ہے، اس کا حج مقبول نہیں ہوا ہے، خدا کی لعنت لے کر واپس آیا ہے، اسی طریقے سے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ دعا مانگتے ہوئے جانا، ڈرتے ہوئے جانا، اللہ ہمارا تو بلایا، تو پاک تیرا گھر عظمت والا، میں گنہگار، میری کیا حیثیت ہے وہاں پر خرید رہو، تو بلا رہا میں آ رہا ہوں، کہ اللہ جس
طرح تو چاہتا ہے اس طرح مجھے کرنے کی توفیق مرحمت فرما. دعائیں مانگتے ہیں قدم قدم پر. پچھلے سے فرمایا بعض جو ہے اکابر سے منقول ہے ایک ایک قدم پر نماز پڑھتے تھے. بعض اکابر سے ایک ایک منزل پر وہاں پر روتے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تیرا گھر قریب آ رہا ہے, میرا اندر کی گناہ ختم نہیں ہوئے, میری پتہ نہیں میرے لیے دوسری نہیں ہوئی. اللہ سے معافی مانگتے تھے, روتے گر گراتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے اونٹ کے اوپر سوار ہوتے, جب لبیک پڑھتے تو چہرہ بدل جاتا, بدن میں نوکتی تاری ہو جاتی, گھسی تاری ہو جاتی, اونٹ سے نیچے جگر گر جاتے. اسی طرح ایسے ہوتے ہوتے کعبۃ اللہ تک پہنچے. ایسے کرنے والے ان لوگوں کا حج مقبول ہوتا ہے. اس طرح کرنے کی کوشش کرو. بار مانگتے رہنا اللہ سے, اللہ کی طرف توجہ, اللہ کی طرف توجہ, مانگنا ڈرنا ڈرتے رہنا. وہاں گیا تو کس کے کھانے کی شکایت ہے, وہاں گیا تو وہ حکومت کے بارے میں, پولیس کے بارے میں, ان کی غیبت, مقام پر جو رہے لوگ انہیں برابر نہیں معلوم, انہیں ایسا نہیں ایسا. تو دوسروں کی غیبت کرنے کے لیے نہیں گیا, اپنا دھونے کے لیے گیا ہے. اپنے نام کو اعمال نامے کو دھو وہاں جا کر اور زیادہ اچھا لے لینا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جتنے لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے, ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرمائے. آمین.